کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شعوہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ ہماری ٹاک کا عنوان ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹاک کا عنوان ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دو گروہوں میں ڈیوائڈ کرنا۔ ایک گروہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایک گروہ کا شعوہ یہ ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ طور پر قرآن کی آیات میں تحریف کرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پہ پیش کیا جائے۔ دیکھیں، مونوپلی ہر بزنس میں ہوتی ہے۔ جب بھی کسی چیز کو بزنس بنا دیا جائے گا اس میں مونوپلی ہوگی، ہر چیز میں مونوپلی ہوتی ہے، جو بھی چیز بزنس اورینٹڈ ہوگی۔ اب جب دین کو ایز اے پروفیشن بنا دیا جائے گا تو اس میں بھی مونوپلی ہوگی۔ ڈاکٹرز میں آپس میں پرابلم ہوتا ہے، اس طرح علماء میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو ایک گروہ تھا وہ جان بوجھ کر سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد دانستہ طور پر اس میں تحریف کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ یہ پہلا گروہ تھا۔ Now let's talk about the other group۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے۔ How do you define ummi? What is an ummi? Ummi is an illiterate person۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوسرا گروہ امیوں کا ہے، illiterate لوگوں کا ہے۔ So I have a question for you all of you۔ How many of you think that you are literate? How many of you think that you are educated enough؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے دوسرا گروہ امیوں کا ہے۔ Now let's see how اللہ تعالیٰ define an ummi۔ اللہ تعالیٰ کیسے ڈیفائن کرتا ہے کہ ان پڑھ جاہل گوار کون ہے جس کو علم نہیں ہے، illiterate کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتا ہے جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں۔ So definition of an ummi is جو کتاب کا علم نہ رکھے۔ So جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہے۔ So آپ ہر شخص اپنے اوپر غور کرے کہ کیا ہم امی ہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، محض دہبوں گمان میں چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں میں شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ اس معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ امیجن کریں ہم لوگ قرآن کا علم رکھتے نہیں، لیکن محفلوں میں بیٹھ کے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں علم۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو بیٹھ کے بڑی فلسفانہ گفتگویں کر رہے ہوتے ہیں دین کے اوپر، آپ ان سے کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، وہ they are always ready to talk about it, but they have read so many articles on their particular subject، لیکن دین کا علم بالکل زیرو۔ یہاں پارشل علم کی بیس کے اوپر وہ چلا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ یہ وہ سوچ ہے جو وہ لوگ دوسرا گروہ امیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ شخص جس کو علم نہیں اور اوپر سے اس سوچ کے ساتھ ہے کہ شاید مجھے علم بہت زیادہ ہے۔ تو illiterate کی ڈیفینیشن ہم نے کیا سیکھی قرآن سے، امی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے۔ آگے بڑی خوبصورت ہے، ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کی تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کامیابی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ آگے جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ میں ہرگز چھونے والی نہیں۔ ان میں سے کتنے لوگوں کا یہ کرائٹیریا؟ خود امیجن کریں، آج جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں کیا ہم اس کے اینڈ پہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہم نے اس سے اپوزٹ نہیں رکھی؟ قرآن جو سا ہے وہ کیا ڈیفائن کر رہا ہے اور ہم نے اپنے مطابق کیا ڈیفینیشن دی ہے؟ کن لوگوں کا جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ دوزخ کی آگ میں ہرگز نہ چھوئے گی الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ دوزخ کی آگ مجھے نہیں چھوئے گی، تھوڑی دیر کے لیے سزا مل جائے تو مل جائے،
کتنے لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کوشچن کا، اب آپ سے کوشچن پوچھتا ہے شخص کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، اب آپ بتائیں کہ کیا میں جنتی ہوں، کیا مجھے تھوڑی سی سزا ملے گی اور میں چلا جاؤں گا جنت میں؟ اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ کو کیسے ایڈریس کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شامت ہے ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، پر تم اللہ تعالیٰ پہ یہ روپ جا رہے ہو کہ بھئی میں نے تو بس جو مرضی میں کرتا رہا ہوں۔ توحید کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کی سنیں اور اللہ کی مانے بھی، نہ صرف زبان سے اقرار کریں، ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ ہمارے اعمال کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے فار گرانٹیڈ لیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ مارے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہتے ہیں جن کے متعلق ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو جائے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، بروز قیامت اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں نہ بچا پاؤں۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر شخص بروز قیامت اللہ کی مغفرت کی بیس کے اوپر، اللہ کی رحمانیت کی بیس کے اوپر جائے گا جنت میں۔ پھر صحابی نے جرأت کر کے پوچھا کہ آپ بھی ان کا میٹ؟ امیجن کریں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہاں حضرت فاطمہ علیہ السلام کی ذات، اور کہاں ہم لوگ۔ لیکن آج ہم سب اس محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ چیزیں غور کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد آتا ہے، آگے جو ایڈریس کرے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بدی کمائی گا اور اس پہ خرمہ زنی کر لے گا وہ جہنمی ہے، جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ناؤ کمز دا پوائنٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ شاخ بار ہے کہ جو بھی دوزخ کی یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جو بدی کمائے گا اس پہ خیمہ زنی کر لے گا، جہنمی ہے، جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ہم لوگ کتنے سمٹ کیا میں سب اکٹھے ہوئے ہیں؟ What is the purpose of the summit؟ ہمارے اس پوری کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ میں ساری رات سارا دن یہ سوچتا رہا آخر کیا کھویا کیا پایا۔ 4 لوگ بلا لیے، اسپیکرز بلا لیے، اسٹوڈنٹس آگے، کمپٹیشن ہو گیا، پرائز وننگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ What was the purpose؟ Does that کیا ایکچولی اس نے کوئی فرق پیدا کیا یا نہیں تھا؟ کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ریالٹی یہ ہے کہ کیا ہی فرق پڑ رہا ہے ہماری لائف میں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے کہ جو شخص بھی برائی کرے گا اس کا خیمہ زنی کر لے گا، وہ جہنمی ہے، جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لیکن ہمیں کیا فرق پڑا؟ ہماری صبح ویسی ہیں، ہماری شامیں ویسی ہیں۔ چلے یہاں بیٹھ کے تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہم چلو سننے تو آئے نا قرآن کی بات۔ Little good is not always the best one۔ اللہ تعالیٰ کا پراسنگ کرائٹیریا یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پراسنگ کرائٹیریا تو اللہ تعالیٰ سیدھا اصل میں ڈیفائن کر دیا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں ہے، میں آپ سب لوگ خسارے میں ہیں۔ لیکن ہمیں کیا فرق پڑا ہے؟ ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے جس نے 4 عمل کیے، ایمان لایا، عمل صالح کیا، حق بات کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی۔ لیکن ہمیں کیا فرق پڑا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑا۔ میکسیمم ایمان لاتے ہیں، عمل صالح فرائض ادا کر لیتے ہیں، حق بات کی تلقین کتنی کر رہے ہیں، صبر کی تلقین کتنی کر رہے ہیں؟ کیا ہم 4 سبجیکٹس میں پاس ہو رہے ہیں؟ کیا فرق ہے؟ جتنے مرضی سمٹس میں آتے ہیں، جتنی مرضی قرآن کی محفلوں میں جاتے ہیں، اگر ہماری ذات کو، میری ذات کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ کی اپنی ذات کو فرق نہیں پڑ رہا، یہ جتنی اس ٹائم کونسل، جتنی آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس کے ہر بندے کو فرق نہیں پڑ رہا، تو کیا فرق پڑ رہا؟ اس پورے سمٹ کے اوپر 3-3.5 لاکھ روپیہ صرف ایکسپینس وداؤٹ ہیومن ریسورس لگا ہوا ہے۔ ہیومن ریسورس والنٹری تھا، مفت میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، کھانا بانٹا جا رہا ہے، پیسوں کا ضیاع کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین کو بلاتے ہیں 50,000 مانگ لیتا ہے ویڈیوگرافی کا، ڈی جے والوں کو بلاتے ہیں وہ 50,000 لگ مانگ لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ایونچولی سب سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہم امپیکٹ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ اگر میری ٹیم کے اندر ایک بندہ بھی وہ والا ایمان نہیں پروڈیوس کرتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا تھا، جو اس قرآن پڑھ کے جو ان پہ امپیکٹ ہوتا تھا وہ ہم پہ نہیں امپیکٹ ہو رہا، تو کیا فرق پڑا ہے؟ یہ چیز سوچنے کی ہے، یہ چیز تالیاں بجانے کی نہیں ہے، یہ چیز اپنے آپ کو جگانے کی ہے کہ کیا ہی فرق پڑ رہا ہے۔ سوچیں، غور کریں اس بات پہ۔ ہر شخص
بے شک کوئی سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہو، بے شک اس سوسائٹی کا عام آدمی ہو، بے شک یہاں والنٹیئر ہو، بے شک اٹینڈی ہو، بے شک وہ جج ہو، بے شک پینلسٹ ہو، ہر شخص کا سوال یہ ہے کہ آخر وہ محفلوں میں جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی ذات کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری ذات کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر میری ذات کو ان سب جگہوں پہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اینی گڈ پہ تو ہم پالیسی پہ چل رہے ہیں، لیکن is this the optimal performance that you can do all? Is this really what Allah has the limit criteria کے passing criteria کی ہے؟ کیا ہم پاسنگ کرائٹیریا کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں پہنچ رہے اور ہم لوگ فیل ہو رہے ہیں تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ 50 مارکس سے پاسنگ کے تو 48 پہ کھڑے ہیں، 28 پہ کھڑے ہیں، پاس نہیں ہو رہے، اور جو خسارہ پا رہے ہیں ان کے بارے میں جو وعیدیں قرآن نے بتا دونی ہے، آپ جو آپ لوگوں نے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو مجھے ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، آپ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں، اٹ شوز کہ آپ کی ڈیڈیکیشن کیا ہے۔ لیکن از دس انف؟ ایک سمٹ میں آ جانا، ایک سمٹ میں جج کرنا، آرگنائزنگ کمیٹی میں ہو جانا، دن رات ہم لوگ ایوری فار دا لاسٹ منتھ 5-6 PM تک ہم لوگ میٹنگز کرتے رہے ہیں، اس کے بعد گھر جا کے بھی ساری، لیکن ہم نے کیا اس سے اچیو کیا؟ اگر کچھ اچیو کیا تو کیا فرق پڑا؟ اگر میری ذات پہ فرق نہیں پڑا تو کیا ہی فرق پڑا؟ ہمارے یہاں پہ اتنی مس مینجمنٹ ہوئی، لیکن ایونچولی کئی آڈینس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ کوئی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، کیوں؟ یہ کیا فرق پڑا؟ لیکن جن چیزوں کا امپیکٹ آ رہا ہے ہماری لائف میں وہ ہے قرآن کو پڑھنا، اس پہ سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ ہمارا ٹوٹل مقصد اس سمٹ کا یہ تھا کہ آپ میں اور قرآن میں جو گیپ ہے اس کو ختم کریں، قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں۔ اگر اس سارے کے بعد ایکٹیویٹی کے بعد بھی آپ خود جا کے قرآن کھول کے نہیں پڑھ رہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں یہ چیز ریئلائز کر رہے کہ آپ کا وہ پاسنگ کرائٹیریا جو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک عالم کا ہے، وہ آپ کا بھی پاسنگ کرائٹیریا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ اے عالم لوگوں، ذکر ہوتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو تمہاری جانوں اور مال کو جنت کے لیے خرید لیا ہے۔ خالی عالم کا نہیں خریدا، خالی یہاں پہ جو پینلسٹ آ رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے دین کی بات کرنا، آپ سب کی ذمہ داری ہے دین کی بات کرنا، اور اگر آپ نہیں کرتے تو کیا فرق؟ جتنے مرضی سمٹ میں، جتنے مرضی آڈینس سے سمٹ کریں، یہاں پہ لاکھوں کا مجمع ہو، اگر ایک بندہ بھی کنورٹ نہیں ہوتا، دین کی طرف نہیں آتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سب کو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس دین کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن it's not like I am hopeless۔ اگر اس 3-4-5 لاکھ روپیہ لا کے ایک بندے کی زندگی بھی، بے شک وہ میں ہوں، بے شک میری کاؤنسل میں سے کوئی ہو، بے شک والنٹیئر ہو، بے شک کسی بھی بندے کی جہاں بیٹھے ہوئے کوئی وارڈ بوائے، کچھ گارڈ، کسی کی بھی ایک بندے کی زندگی بدل جائے، ایک بندے کو ہدایت مل جائے تو وہ زیادہ بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ جو ہے نا وہ ہدایت دینا۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا فرق پڑا؟ آگے اللہ تعالیٰ شامت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ترازو میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا تھا جو بدی کرے گا اس پہ خامہ نہیں کرے گا، جنومیہ کرے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ دوسری سائڈ پہ ترازو کے دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ شامت ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنت میں رہیں گے، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنتی اور جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو اٹس ناٹ کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈراتا ہے، اٹس اے بیلنس آف اللہ تعالیٰ، بیوٹی آف قرآن کہ ایک سائڈ پہ جہاں پہ ڈرانے کی آیات آنی ہے ساتھ ہی بیلنس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں پرابلم بتائیے، میں نے تمہیں سوشل میں نے بتایا جس طرح میں نے آپ کو پرابلم ہائی لائٹ کی ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ اپنے اندر قرآن کی تبدیلی لیں اور اورینٹیشن اپنی ٹھیک کر لیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس اسپیکر آیا ہے اس کو سننا ہے، اپریشیٹ کرنا ہے، ویری گڈ بہت اچھا کیا، اور اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ ہی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس فرق کو فرق ڈالیں، کیونکہ اس سمٹ سے بھی اگر میں فرق نہیں پا رہا، اس قرآن سے بھی فرق نہیں پا رہا، تو قرآن پاک کی شامت ہے جس کو قرآن ہدایت نہ دے، جو قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا وہ کیسے ہدایت لے گا؟ پھر جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔